الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم اعلان سماعت فرمائیے گا عمرہ شریف کے ٹکٹ کے علاوہ مدنی تحائف بھی بدریہ قرآن اندازی پیش کیے جائیں گے آخر پہ انشاءاللہ. یہ اعلان ہے آپ سب کے لیے.
اور ان کی جو ٹکٹ ہے 50 روپے 10 روپے ٹوکن کی قیمت ہے. آپ 10 روپے ٹوکن وصول کر سکتے ہیں. بار بھائی بیٹھے ہیں, 10 روپے قیمت ہے ٹوکن کی. آپ 10 روپے میں وہ ٹوکن قرآن اندازی کے لیے حاصل کر سکیں گے. یہ اعلان ہے سب کے لیے. جنہوں نے ابھی تک ٹوکن نہیں خریدا وہ بار بھائی بیٹھے ہیں, ان کے پاس ٹکٹ خرید لیں. بہت شکریہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس معطر مطہر منور بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام مہمانان گرامی قدر خصوصاً محترم شیرازی صاحب, ثنا خانان عزام, قرہ حضرات, میرے مسلک کے غیور مسلمان بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, اور پردہ میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اس خوبصورت محفل کو سماعت کرنے والی تمام معزز خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت بزم جیسا کہ آپ پہلے بار بار سماعت کر چکے ہیں, 13ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے. محترم المقام, ہر دل عزیز شخصیت, بہت ہی پیار بھری شخصیت جو ہم سے بچھڑ گئے لیکن روحانی طور پر وہ اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں. کل ان کی برسی بھی ہے, یعنی دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. بحمدہ تعالی کہ پوری زندگی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کراتے کراتے, سرکار کا ذکر سنتے سناتے سناتے آج ان کی برسی پر ہی ایسا خوبصورت سما بن گیا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے, اور ان کے بچوں کی, ان کے برادران کی, ان کی پوری فیملی کی اللہ خیر فرمائے. اور جس خلوص, پیار اور محبت اور آقا کی عشق میں یہ بزم اللہ کے گھر میں سجائی گئی, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے قبول فرما کر دونوں جہانوں میں آنے والوں کو, بلانے والوں کو ہر قسم کی عزتیں عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر, میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آمد کا مہینہ ہے جسے ربیع الاول, ربیع النور شریف کہا جاتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کے اندر جب قدم رنجا فرمایا, اس وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی, ہر طرف شرک ہی شرک تھا, غریبوں کا حامی کوئی نہ تھا, غریبوں کا والی کوئی نہ تھا, یتیموں اور مسکینوں کا کوئی وارث نظر نہ آتا تھا. ارے جو کمزور ہوتا طاقتور اسے مٹا دیتے, جو ہلکی قوم کا ہوتا بڑے بڑے قبیلے اسے کھا جاتے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم, آمنہ کے لال, در یتیم, میرے پاک لجپال کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا میں قدم رنجا فرمایا, اللہ رب العالمین نے قدم مصطفیٰ کے صدقے میں زمانے کو وہ بہاریں عطا فرمائیں, کائنات کو وہ بہاریں عطا فرمائیں, دنیا کو وہ بہاریں عطا فرمائیں.
ارے آوازیں آنے لگ گئی، غریبوں کا ہم نوا آ گیا، یتیموں کا والی آ گیا، مسکینوں کا وارث آ گیا، کمزوروں کو سینے سے لگانے والا آ گیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگرچہ چاند بھی تھا، سورج بھی تھا، ستارے بھی تھے، آسمان بھی تھا، ارے زمین بھی تھی، زمین پر چلنے والے سمندر بھی تھے، دریا بھی تھے، نہریں بھی تھے، چشمے بھی تھے، جنگلات بھی تھے، شجر بھی تھے، حجر بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، درخت بھی تھے، ارے مشرق بھی تھا، مغرب بھی تھا، شمال بھی تھا، جنوب بھی تھا، لیکن کسی پر کوئی رانائی نظر نہ آتی تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب آمنہ کے لال آئے، اللہ نے آمنہ کے لال کے صدقے میں سب کو بہاریں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ چاند تھا لیکن اتنی نورانیت نہیں تھی، سورج تھا لیکن اتنی چمک نہیں تھی، ستارے تھے اتنی دمک نہیں تھی، اگر سمندر تھے یہ طغیانی نہیں تھی، ارے دریا تھے یہ طغیانی نہیں تھی، یہ روانی نہیں تھی، ارے یہ مشرق بھی تھا، مغرب بھی تھا، شمال بھی تھا، جنوب بھی تھا، لیکن باغ و بہار نہیں تھا۔ جب میرے کریم آئے اللہ نے سب کو بہاریں عطا کر دی۔ محبت سے کہیے نا، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، ارے بے سہاروں، غم کے مارو خبر یہ سنا حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا، ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، بولیے فلک کے نظاروں، آپ بھی بولے نا، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے، سماغ ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا، درودوں کے گجیرے سلاموں کے تحفے، درودوں کے گجیرے سلاموں کے تحفے، غلاموں پہنچاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر،
میں نے خطبے کے اندر اللہ کے پاک کلام سے خوبصورت ترین آیت کا انتخاب کیا جس میں رب العالمین احکم الحاکمین رب قدوس نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے، امتیوں سے، اپنے منگتوں سے، اپنے پروانوں سے، اپنے عشق میں مچلنے والوں سے یہ ارشاد فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی فضل آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آ جائے، تم اللہ کے فضل کے ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر اے مومنو تم جشن منایا کرو۔ محبت سے کہہ دیں جشن منایا کرو۔ کیا منایا کرو؟ جشن منایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ حضرات ذی وقار، میں نے آج اپنی گفتگو کے اندر جو ٹائم بھی مجھے دیا گیا اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آج میں بات یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے اوپر ہر جگہ پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ سنی بریلوی محبوب کی محبت میں ایسے آگے چلے جاتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر بینر لگاتے ہیں، فلیکسز لگاتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں اور بڑے بڑے کتبے لکھاتے ہیں، بڑے بڑے بورڈ لکھواتے ہیں، دیواروں کے اوپر کندہ کراتے ہیں جشن عید میلاد النبی۔ اس بات میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ ہم سارے لوگ کرتے ہیں نا؟ پھر خوشی سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جشن عید، سارے بولو جشن عید میلاد النبی۔ سوال یہ ہوتا ہے اے سنیوں، اے بریلویوں، اے نبی کا جشن اور عید میلاد النبی منانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ ان تینوں لفظوں کا کوئی قرآن سے، حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا کہ تم نے خود سے بنا لیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ کیا اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھئی؟ دیکھیں ہم سرکار کی ثنا کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ زندگی بھر سرکار کی ثنا سنتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے۔ یہ بھی سرکار کی صفت و ثنا ہے۔ انداز مختلف ہوتا ہے، ہاں جی انداز مختلف ہوتا ہے۔ میرے آقا کی آمد کے تذکرے کرنے والوں، میرے آقا کی محبت و عشق میں بیٹھنے والوں، اتنا بڑا سوال ہوتا ہے۔ یہ بریلویوں نے گھر سے نکال لیا، یہ بات گھر سے بنا لی، جشن بھی، عید بھی، میلاد بھی۔ میں آج کوشش کرنا چاہوں گا کہ میں تینوں لفظ تمہیں قرآن سے ثابت کر کے دوں۔ پلے باندھو گے؟ پلے باندھو گے؟ زندگی بھر یہ جملے کام آئیں گے۔ جو گلی محلے میں، دائیں بائیں، بازاروں میں، ادھر ادھر یہ بکواس کرتے ہیں کہ کہاں سے عید آ گئی، اس عید کا تو تصور ہی نہیں ہے، یہ کہاں کا جشن آ گیا، کہاں کا میلاد آ گیا، میلاد شرک ہے، گمراہی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ طرح طرح کے بکواس کرنے والے اپنے منہ کھول کر بکواس کرتے رہتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ چیلنج کرتے ہیں، دکھاؤ قرآن سے، دکھاؤ حدیث سے، جشن کہاں ہے، عید کہاں ہے، میلاد النبی کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں ان تینوں جملوں کو قرآن سے ثابت کرنا چاہوں گا۔ پھر محبت سے کہیے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی مرشدی۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ جشن عید میلاد النبی، بابا جی خطیب ایک کو ہی کر رہے ہیں بھائی، آپ کو دو خطیب نہیں بول رہے۔ جشن عید میلاد النبی، جشن کا لفظ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ سنیو انشاءاللہ دل باغ بہار ہوگا۔
یہ جو اعتراض کرنے والے ان کے منہ بند ہو جائیں گے. آپ یہ دلیل اپنے دل میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، پوری زندگی آپ کو یہ کام آئے گی. رب العالمین حاکم الحاکمین نے قرآن ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. فرمایا جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کے فضل کے ملنے پر، اللہ کی رحمت کے ملنے پر تم جشن منایا کرو. تم کیا منایا کرو؟ جشن منایا کرو. میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی یا قادر مطلق، یا رب العالمین، یا رب لم جزل، یہ تو نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے، یہ بھی تیری رحمت ہے، یہ بھی تیرا فضل ہے. مولا زبان عطا کی ہے، یہ بھی تیری رحمت بھی ہے، تیرا فضل بھی ہے. ہاتھ عطا کیے، مولا تیری رحمت بھی ہے، تیرا فضل بھی ہے. پاؤں عطا کیے، تیری رحمت بھی ہے، تیرا فضل بھی ہے. پورا وجود عطا کیا، تیری رحمت بھی، تیرا فضل بھی. ہمیں والدین عطا کیے، مولا وہ رحمت بھی، فضل بھی. ہمیں اولاد عطا کی، وہ فضل بھی، رحمت بھی. ہمیں صحت عطا کی، یہ فضل بھی، رحمت بھی. مولا تو نے ہمیں تجارت دی، رزق دیا، گھر دیا، دکان دی، مال دیا، سرمایہ دیا. مولا یہ سارے رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے کہ نہیں؟ اندازہ تو تب ہوتا ہے اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے. بولو کیا بنے گا؟ کسی کی سماعت ختم ہو جائے، بولو کیا ہوگا؟ اگر کسی کی زبان گنگ ہو جائے، بولو زمانے میں کیا کرو گے؟ کسی کا پاؤں ختم ہو جائے کیا کرو گے؟ اللہ کی ہر چیز نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے. مولا کیا ان چیزوں کے ملنے پر جشن منایا جائے؟ رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں، یہ ہے تو میرے فضل، ہے تو میری رحمت، لیکن جس فضل اور جس رحمت کے ملنے پر خوشی کا حکم میں خدا نے تمہیں دیا ہے، وہ رحمت بھی اور ہے، وہ فضل بھی اور ہے. وہ رحمت بھی، وہ فضل بھی. مولا وہ کون سی رحمت ہے جس کے ملنے پر مومن جشن منائے؟ فرمایا پڑھ قرآن، تجھے ثابت ہو جائے گا. قرآن پڑھا گیا، قرآن میں رب الرحمن نے بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. میرے پاک نبی رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. مولا یہ تو سمجھ آ گئی سب سے عظیم رحمت، سراپا رحمت، کائنات کی سب سے بڑی رحمت، پورے جہانوں کی سب سے بڑی رحمت تیرے پاک نبی کی ذات ہے. مولا سب سے بڑا فضل کون ہے جس پر مومنوں کو جشن منانے کا حکم دیا گیا؟ فرمایا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. پڑھو قرآن، تمہیں پتہ چل جائے گا. ہم نے قرآن پڑھا، استادوں نے قرآن پڑھایا، میرے پیروں نے قرآن پڑھایا. پتہ یہ چلا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اے لوگو، رب کا فضل عظیم دیکھنا چاہتے ہو، آمنہ کے لال کو دیکھ لو. مولا پتہ چل گیا سب سے بڑی رحمت بھی تیرے نبی کی ذات. بولے سب سے بڑی رحمت بھی ہمارے، بولے سب سے بڑا فضل بھی ہمارے نبی کی ذات. مولا سب سے بڑا رحمت بھی میرا پاک نبی، سب سے بڑا فضل بھی میرے پاک نبی. فرمایا جب یہ فضل اور رحمت تم پہ آئے، اے مومنو تم پھر جشن منایا کرو. تم کیا منایا کرو؟ فرحت کا معنی جشن کیسے ہے؟ میں اپنے موضوع پہ بات کر رہا ہوں. فرحت کا معنی جشن کیسے؟ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا، جشن مناؤ. احباب ذی وقار، بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. عربی لغت کی کتاب ہے القاموس المحیط، ڈکشنری ہے، اس کے اندر اس لفظ کی وضاحت لکھتے ہیں. فرمایا خوشی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. خوشی کی کتنی قسمیں؟ 3. ایک کو سرور کہتے ہیں. ایک کو، جب کسی کو دل میں خوشی آئے،
اور دل کے اندر ہی رہ جائے، اس کا اظہار نہ کر سکے، اس خوشی کو سرور کہتے ہیں، اس خوشی کو سرور کہتے ہیں۔ ایک اور خوشی ہوتی ہے جس کو تبشیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تبشیر، خوشخبری، تبشیر۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا دل میں خوشی آتی ہے، خوشی دل سے کراس کر کے گلے تک آتی ہے، گلے سے کراس کر کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، اس کو تبشیر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبشیر کہتے ہیں۔ تیسری قسم خوشی کی ہے، کہا دل میں خوشی آئے، دل سے کراس کرے، حلق سے کراس کرے اور چہرے پر اثرات ہو، اور صرف چہرے پر اثرات نہ ہو بلکہ اس خوشی کا اظہار کبھی تو جھنڈیوں کی صورت میں ہو، کبھی مرچوں کی صورت میں ہو، کبھی گلیاں سجانے کی صورت میں ہو، کبھی مسجدیں سجانے کی صورت میں ہو، کبھی گھر سجانے کی صورت میں ہو، کبھی محلے سجانے کی صورت میں ہو، کبھی درود و سلام سے ہو، کبھی سرکار کی ثنا خوانی سے ہو، کبھی سرکار کی صفت و ثنا سے ہو۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی آمد کی خوشی صرف دل میں نہ رکھو، میرے نبی کی آمد کی خوشی صرف چہرے پر نہ رکھو، بلکہ جب میرا نبی آ جائے تو تم جشن منایا کرو۔ سبحان اللہ، کیا منایا کرو؟ جشن منایا کرو۔ بولے کیا منایا کرو؟ جشن منایا، جشن منایا کرو۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، یہ وہ خوشی ہے نہ دل میں چھپائی جا سکتی ہے، نہ چہرے پہ سجائی جا سکتی ہے، بلکہ یہ خوشی دل سے نکل کر چہرے سے کراس کر کے خارج کے اندر کبھی تو سرکار کی نعت کی صورت، کبھی تو سرکار کے پیار کی صورت، کبھی تو سرکار کے میلاد کی صورت، کبھی سرکار کے معراج کی صورت، کبھی سرکار کے درود و سلام کی صورت، کبھی سرکار کے میلاد کی صورت میں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَلْيَفْرَحُوا، جیتے اے رہیے، مومنو تم کیا مناؤ؟ کیا مناؤ؟ جشن مناؤ، جشن۔ سارے لوگ جس میں شریک ہوں۔ ہم سنی میلاد کرتے ہیں، گھر کے دروازے بند کر کے نہیں کرتے، مسجدوں کے دروازے بند کر کے میلاد نہیں کرتے، ہم سرکار کا جشن مناتے ہیں۔ میدان کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، میدان کے اندر ہو، گلی کے اندر ہو، چوک کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، بلکہ بازاروں میں گھوم کر کہتے ہیں او خوشیاں مناؤ سرکار آ گئے۔ واپس سے کہنا خوشیاں مناؤ سرکار آ گئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دنیا میں سراپا رحمت بن کر آ گئے اور اللہ کا بڑا فضل عظیم بن کر آ گئے۔ جشن مناؤ، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ بولے سارے، قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اگلی بات، عید، اس کو تم عید کیوں کہتے ہو؟ عید تو عید الفطر ہے یا عید قربان ہے؟ سنیو تم نے تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ میں یہ ثابت کرنا چاہوں گا، پہلے اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھے۔ دراصل عید اس وقت کو کہتے ہیں جب اللہ کی نعمت کسی قوم پر پوری ہو جائے۔ پھر کہہ دیں محبت سے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہیں نا، اس لیے دل نہیں کر رہا کہ ہم داد دے دیں سبحان اللہ کی۔ کوئی آیا ہوتا، چاہے کسی گلی سے آیا ہوتا، چاہے وہ اتنے کام کی باتیں کرتا یا نہ کرتا، ہم نے چپ ہونا ہی نہیں تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، گھر کی مرغی دال برابر تو وہی کرتی ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔ باقی سرکار کرم فرماتے رہتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ محلے داری ہے الحمدللہ، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے میدان میں اپنی مسجد میں بیٹھا ہوں الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن اتنی کام کی باتیں انشاءاللہ آپ کو کبھی سننے کو مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ عید جب کسی قوم پر اللہ کی نعمت پوری ہوتی ہے نا، وہ اگلا دن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زور سے کہہ دیں۔ مثلا میں ایک مثال دوں، جب ہم پر اللہ نے رمضان المبارک کی خوبصورت مہینے کی تکمیل کرتا ہے، رمضان کی نعمت پوری ہوتی ہے، رمضان کی ہر گھڑی پتہ کتنی عظیم ہے، میں ایک لمحے میں 60,000 اللہ گناہگاروں کو جنت دیتا ہے۔
کتنا بڑا انعام ہے رمضان شریف. ہر گھڑی میں پھر 30 دن ہیں 30 راتیں ہیں, گھڑیوں ملا لیں کتنا کرم ہوتا ہے. جب یہ اللہ کی نعمت اللہ کے محبوب کی امت پہ پوری ہوتی ہے, رمضان کی رات گزرتی ہے آخری, اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح دیکھ لے, لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں. جب حج کا فریضہ ادا کر لیتے ہیں, کبھی صفا کبھی مروہ, کبھی صفا کبھی مروہ, کبھی مطاف کبھی حرم, کبھی طواف, کبھی بیت اللہ, کبھی زمزم, کبھی عرفات, کبھی منا, کبھی مزدلفہ, کبھی جمرات. یہ سارے جب فریضے پورے ہو جاتے ہیں, اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ بولے تو صحیح, اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ میں قرآن سے ثابت کروں, حضرت جناب سیدنا نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, شناخر مصطفیٰ سید محمد فرقان قادری تشریف لا چکے ہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب کے بیان کے فوراً بعد ہی دو آخری شناخان پیش کریں گے. احباب تشریف رکھیے گا, یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. احباب تشریف رکھیے گا, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. حضرات عزیز وقار توجہ اس طرف محبت سے کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے مہمان ثناء تشریف لا چکے ہیں, ہمارے لیے قابل قدر ہیں. ایک تو وہ ثناء خان ہیں, اور ثناء خان کو میرے پاک نبی علیہ السلام خود نیچے بیٹھتے اور ممبر پہ ثناء خان کو بٹھاتے. محبت سے کہہ دیں. اور اس سے بھی بڑی بات, ثناء خان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ وہ سید زادے ہیں. ہم سب نے ان کا احترام بھی کرنا ہے, انہیں بالکل حاضر رہ کر سننا بھی ہے, اور انشاءاللہ ان کی عزت آبرو بھی کرنی ہے, کیونکہ مہمان کی عزت کرنا بھی عزت والوں کا کام ہوتا ہے. میں انشاءاللہ چند گھڑیاں, اس کے بعد عاطف صاحب نے بھی ماشاءاللہ حاضری پیش کرنی ہے, اور انشاءاللہ پھر سید زادہ تشریف لائیں گے اور ان کو ہم خوب سماعت کریں گے. عید تصور یہ ہے اسلام میں, جب اللہ کی نعمت کسی قوم پہ پوری ہو, اگلا دن کیا ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی. اے جناب عیسیٰ علیہ السلام, ہم نے سنا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پکا پکایا کھانے کی فرمائش کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ رب العالمین نے من و سلوہ جاری کر دیا. اے عیسیٰ علیہ السلام, ہم آپ کی قوم ہیں, آپ کی امت ہیں, ہم بھی آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کوئی آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے. محبت سے کہہ دیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ تم اس کی قدر نہیں کرو گے, مارے جاؤ گے. انہوں نے بڑا اصرار کیا. آپ نے بالآخر اللہ کی بارگاہ میں دعا کری دی. اللہ نے اس قرآن کی خوبصورت, اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوبصورت دعا کو بھی اپنے قرآن کی زینت بنا دیا. اگر رب تعالیٰ نہ بھیجتا ہماری طرف قرآن میں تو اس کی مرضی تھی, لیکن بھیجنا کے بھی ایک مقصد تھا, مطلب تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں, اللہ نے وہ پوری دعا قرآن میں بیان کر دی. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یا اللہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے جس کے اندر تیرا قسم و قسم کا رزق ہو, جس کے اندر کھانے پکے پکائے آئیں. مولا میری قوم آئے گی, دیکھے گی, وہ اس کو کھائے گی, تیرا زیادہ شکر ادا کرے گی. انزل علینا مائدۃ من السماء. رب العالمین نے فرمایا اگر میں اتار دوں تو وہ کیا ہوگا؟ کہا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. مولا جب وہ نعمت آ جائے گی تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہو جائے گا. وہ دن ہمارا صرف ہمارا ہی نہیں ہوگا بلکہ لاولنا وآخرنا, ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی یہ عید کا دن ہوگا, آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ دن عید کا دن ہوگا. حضرات سماعت کیجئے, اگر آسمان سے دسترخوان آئے جناب عیسیٰ کی قوم پر, وہ دن عیسیٰ علیہ السلام اور قوم کے لیے کیا بن جائے؟ بولے کیا بن جائے؟
عید کا دن بن جائے، اگر آئے رمضان اگلا دن عید کا بن جائے، اگر حج کا موقع اگلا دن عید کا بن جائے، ارے جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ہے وہ آمنہ کے لال آئے تو وہ دن عید کا کیسے نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا جب تم پر اللہ کی نعمت آ جائے وہ دن اس قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل میرے پاک نبی کو اللہ نے ہم میں نازل فرما دیا، اس لیے یہ دن ہمارے لیے سب سے بڑے عید کا دن آ گیا۔ اب آپ ذرا غور تو کریں، عید الفطر صدقہ ہے میرے پاک نبی کا، عید قربان صدقہ ہے میرے پاک نبی کا، یہ پورا جہان صدقہ ہے میرے پاک نبی کا۔ اگر پاک نبی نہ آتے نہ عید الفطر ملتا، نہ رمضان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ دین ملتا، نہ اسلام ملتا، نہ رب رحمان ملتا۔ اللہ کی عزت کی قسم جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب کچھ محبوب کے صدقے میں ملا ہے۔ تصور کیا مل گیا قرآن سے؟ جب اللہ کی نعمت کسی قوم پر پوری ہو جائے اس قوم کے لیے وہ دن کیا ہوتا ہے؟ پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت کون؟ میرے پاک نبی کی ذات۔ تو جس دن میرے پاک نبی آئے وہ مومنوں کے لیے کیا ہوگا؟ زور سے بولے، مومنوں کے لیے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا ایک بندہ کہتا لو جی تسی کیوں منا دے ہو عید مبارک؟ عید میلاد النبی کتے لکھے کیوں منا دے؟ میں کہ گل سن، کدے کتے دیکھے بھی عیسائی نو عید منا دے؟ کہندے نہیں۔ میں کدے کسی ہندو نو عید منا دے دیکھے ہیں؟ کہ نہیں۔ بدھ مت نو نہیں، بامن نو نہیں، اچھا کسی عیسائی کو نہیں، سکھ کو نہیں۔ میں کیوں نہیں مناتے؟ کہتے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ان کا۔ میں کہ ثابت ہو گیا جن کا تعلق ہے صرف وہی عید مناتے ہیں، ایسے ہر کسی کی مقدر میں ہے ہی نہیں۔ میرے پاک نبی کا جشن منانا، سنیو اپنی قسمت پہ قربان جاؤ، اللہ نے اپنا حبیب تجھے عطا کیا تبھی تم ساری رات جاگ کر محبوب کے جشن مناتے ہیں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں، آخری بات، میلاد النبی جشن بھی قرآن سے ثابت، عید بھی بولے قرآن سے ثابت، آگے ہے میلاد النبی۔ صرف آخری بات اور مختصر، چونکہ مہمانوں کی عزت ہم پہ لازم ہے۔ حضرات ذی وقار میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف سے پہلے مکہ میں تشریف لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جب واپسی کا ارادہ ہوا، آپ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں آئے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ محبت سے کہہ دیں، دیکھو نا آج ہم سنی عید منائیں، لوگ اعتراض کر سکتے ہیں یہ کہاں سے نکال لی۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آج کی صدی کا مولوی نہیں، آج کی صدی کا پروفیسر نہیں، آج کی صدی کا سنی غیور مسلمان نہیں، بلکہ میرے پاک نبی کے زمانے کے صحابی اور میرے پاک نبی کے خود چچا میرے پاک نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میلاد قرآن سے بھی ثابت، وقت ہوتا تو کھول کھول کر بتاتا۔ میلاد صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت۔ وہ یہ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں دروازے پر، میرے پاک نبی نے مسجد میں نفل ادا کیا، سارے صحابہ بھی ساتھ تھے۔ سرکار جب تشریف لانے لگے دروازے پر حضرت عبداللہ ابن عباس سامنے آ گئے، تھے بھتیجے، کہا یا رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا، یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے۔ حضور نے فرمایا چچا بولو کیا کہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی ایک نعت لکھی ہے، اگر اجازت ہو تو میں نعت سناؤں۔ اجازت مانگی کنہوں نے؟ میرے پاک نبی کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ دراصل اس نعت میں میرے پاک نبی کا میلاد تھا۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، آخری جملہ ہے، میرے پاک نبی نے دعا دی، سننے سے پہلے کہا چچا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، پڑھ سناؤ میرا میلاد، اللہ تیرے منہ کو
سلامت رکھے۔ اس جملے پہ غور کیجئے، جو میرے پاک نبی کا میلاد بیان کرے، چاہے وہ گناہگار ہو یا کوئی بڑا صحابی ہو، چاہے وہ نعت خان ہو یا کوئی خطیب و عالم ہو، جو میرے پاک نبی کا میلاد بیان کرے نا، سرکار میلاد سے پہلے اس کے منہ کی سلامتی کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا چچا بولو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے میری ان آنکھوں نے دیکھا تھا آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور اتنی روشنی پھوٹی کہ آسمان کے اس روشنی سے ذرہ ذرہ زمین کا روشن ہو گیا۔ میں آخری بات، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس خوبصورت میلاد کے صدقے ہم سب کے گھروں پر رحمتوں کی برسات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محترم بھائی نوید مرحوم صاحب کی قبر پر کروڑہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ میرے مسلک کے